مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے من قال ومن الدلیل علی ان الخموس لنوائب المسلمین. اس باب میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث شریف ذکر کرتے ہیں. حضرت زہدم سے روایت ہے، وہ کہتے کننا عند ابی موسیٰ فاتا ذکر دجاجۃ وعندہ رجل من بنی تیم اللہ احمر کأنہ من الموالی فدعاہ للطعام. ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرغ کا گوشت تناول کرنے کے لیے پیش کیا گیا. ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا بنی تیم قبیلہ سے، سرخ رنگ کا، گویا کہ وہ آدمی غلام تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کا غلام ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کھانے کے لیے بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. فقال انی رأیتہ یأکل شیئا فقذرتہ فحلفت الا آکل. تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس مرغ کو ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا. میں نے اس وقت سے قسم اٹھا لی کہ میں مرغ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہلم فاحدثکم عن ذلک، تو قریب آ، کھانا ہمارے ساتھ مل کر کھا، میں اس کے بارے میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. انی اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی نفر من الاشعریین. کہتے میں قبیلہ اشعری کا ایک شخص ہوں، فرد ہوں، اور اشعری قبیلے کے چند افراد مل کر، جن میں میں بھی تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نستحملہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں سواری کے لیے جانور عطا فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا احملکم وما عندی ما احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، نہ ہی میرے پاس سواری ہے جو میں تمہیں دوں. فأتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنہب ابل، تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ پیش کیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں پوچھا کہ وہ اشعری کون ہیں، کہاں ہیں؟ این النفر الاشعریون، وہ اشعری قبیلے کے جو لوگ تھے وہ کہاں ہیں؟ فامر لنا بخمس زبود غر الزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 5 اونٹوں کا حکم دیا، ہمیں 5 اونٹ عطا فرما دیے گئے. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا یبارک لنا، جب ہم ان اونٹوں پر بیٹھ کر واپس آئے تو راستے میں ہم نے ایک دوسرے سے بات کی اور کہا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے نا اچھا نہیں کیا.
اس میں ہمیں برکت بھی نہیں نصیب ہوگی. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینا چاہتے تھے پھر بھی لیا, ہمیں برکت نہیں ملے گی. فرجعنا الیہ, ہم وہ اونٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آ گئے. فقلنا انا سألناک ان تحملنا فحلفت الا تحملنا فنسیت افنسیت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آ کر آپ سے سواری کے جانور مانگے تھے اور آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تم کو سواری کے جانور نہیں دوں گا, اب آپ نے دے دیے, تو کیا آپ بھول گئے قسم اپنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست انا حملتکم ولکن اللہ حملکم, میں نے تھوڑی تمہیں دیے ہیں, تمہیں تو اللہ نے دیے ہیں, تمہیں اللہ نے دیے ہیں, دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ اکرام یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے نہیں دیے, اللہ نے دیے ہیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا. فرمایا اللہ کی قسم, میں اگر کسی بات پر قسم اٹھا لوں پھر دیکھوں کہ اس قسم کے خلاف کرنا بہتر ہے تو میں اس قسم کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. قسم کو نیکی کا کام کرنے میں بہانہ نہیں بناتا. میں نے اس وقت میرے پاس نہیں تھے تو میں نے قسم اٹھا لی تمہیں نہیں دوں گا, پھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تو میں نے یہ دیکھا کہ اس منگتے کو خالی پھیرنے سے اس کو دینا بہتر ہے, تو میں نے اپنی قسم توڑ دی, تمہیں عطا کر دیا, تو اس قسم توڑنے کا میں کفارہ ادا کر دوں گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام پر قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, یا قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام ضرور کر کے رہوں گا, پھر قسم کے خلاف کرنا بہتر ہو, یعنی کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے اس کا کرنا بہتر ہو, کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی ہے اس کا نہ کرنا بہتر ہو, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑے اور جو بہتر ہے وہ کرے, قسم کا کفارہ ادا کر دے, قسم کا کفارہ ادا کر دے. پھر اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خمس کا مال غنیمت کا حصہ پیش کیا گیا تو وہ تھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا حصہ جو تھا وہ بھی مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ کیا. اور یہی باب کا عنوان ہے جس عنوان کی مناسبت سے یہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں بیان کی ہے. ابو موسیٰ اشعری نے اس شخص کو یہ حدیث کیوں سنائی؟ اس لیے کہ وہ شخص مرغ کا گوشت نہیں کھا رہا تھا, مرغ کا گوشت وہ نہیں کھا رہا تھا, حالانکہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام سمجھنا یہ غلط ہے. جس کو اس نے نہ کھانے کی قسم اٹھائی تھی اس کا کھانا اس کے لیے بہتر تھا. اگر کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت دے اور بندے نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو, فرضی نہیں نفلی, تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنا نفلی روزہ توڑ دے, دعوت سے انکار نہ کرے. دل نہ توڑے, کسی کا روزہ توڑ دے, کیونکہ روزے کے بدلے میں روزہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو امام حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اسے کھانے کی دعوت دی, روزہ بھی اس نے نہیں رکھا ہوا, صرف ایک ناجائز قسم اٹھا رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ دعوت کو ٹھکرا رہا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ دیکھ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا عمل مبارک بتلاتا ہوں, سناتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایسی قسم اٹھا لے جس قسم کے خلاف کرنا بہتر ہو تو بندے کو بہتر کام کرنا چاہیے اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے. امام ابو موسیٰ اشعری نے اس مناسبت سے یہ حدیث اس کو سنائی. پھر اس حدیث میں ایک خاص عقیدے کی بات ہے. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. آپ کسی کو نہ نہیں کرتے. اس حدیث میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دینے کی قسم اٹھا لی اور پھر عطا بھی فرما دیا. قسم بھی اٹھا لی, عطا بھی فرما دیا, اور پھر فرمایا یہ اللہ نے عطا فرمایا تمہیں, یہ تم کو اللہ نے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دینے کی قسم اٹھائی کہ میں تمہیں نہیں دوں گا, اور فرمایا کہ میرے پاس ہے بھی نہیں جو میں تمہیں دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی بارگاہ میں اونٹ بھیج دیے. سواریاں مانگی تھی, سواریاں ہی دے دیں, سونا چاندی نہیں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے در مصطفیٰ پر آنے والوں کو خالی نہیں بھیجا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مانگنے آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی دینا چاہے تو اللہ ان کو دے کر ہی بھیجتا ہے, تاکہ اس دروازے سے کوئی خالی نہ جائے, تاکہ اس دروازے سے کوئی خالی نہ جائے. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دینا چاہیں اللہ اس کو بھی دے کر ہی بھیجتا ہے. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینا چاہیں پھر اسے کتنا نوازے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نہ دینے کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہے نہیں, میں تمہیں نہیں دوں گا, تاکہ میری امت کے لیے یہ مشقت نہ بن جائے کہ سائل کو ہمیشہ دے کر ہی بھیجنا ہے. حضور کے نہ دینے کی قسم اٹھانے سے ممکن ہے کہ مقصد یہ ہو کہ میری امت کے لیے ایک گنجائش پیدا ہو جائے کہ کبھی نہیں بھی ہوتا تو یہ نہ سمجھیں کہ یار دینا ہی دینا ہے. اس وقت یہ سنت سامنے آ جائے کہ نہ ہو تو نہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے انہیں نہ دینے کا ارادہ فرمایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیرے در سے کوئی خالی لوٹے یہ تو مجھے گوارا نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تیرا ارادہ اپنی جگہ پر ٹھیک, اور یہ گنجائش تیری امت کو تیرے ارادے کی وجہ سے عطا کر دی گئی, پر جو تیرے دروازے پر آئے گا خالی نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم بھی توڑی لیکن انہیں خالی نہیں بھیجا, انہیں دے کر ہی بھیجا, کیونکہ نبی نہ بھی دینا چاہے تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب میرے محبوب کے دروازے پر کوئی آ گیا ہے تو اب کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے. اس سے آگے حدیث شریف ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فیہا عبداللہ بن عمر قبل نجد. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف ایک چھوٹا سا مجاہدین کا لشکر بھیجا, دستہ بھیجا, جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے. فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا, تو نجد کی طرف جہاد کرنے سے اس دستے کو بہت سارے اونٹ بطور مال غنیمت میسر آئے. فَكَانَتْ سِحَامُهُمْ 12 بَعِيرًا أَوْ 11 بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. تو جو مجاہدین تھے ان کو اس جہاد کی کامیابی میں مال غنیمت سے 12 یا 11 اونٹ اپنے اپنے حصے میں آئے. خمس نکالنے کے بعد 11 اونٹ یا 12 اونٹ ایک ایک مجاہد کو ملے, اور جتنا حصہ ان مجاہدین کا بنتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ ان کو اضافی عطا فرمایا اپنے حصے سے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حصہ تھا وہ تھا خمس, اور وہ خمس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو اضافی طور پر جو ان کا حصہ بنتا تھا اس سے اضافی عطا فرمایا. اس کی مناسبت بھی اپنے باب کے ساتھ یوں مل گئی کہ جو خمس کا حصہ ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اور مسلمین کی ضرورتوں پر ہی صرف کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم